حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خواہش نہیں کی، لیکن ایک دن مچھلی کھانے کا دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بہت ہی وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کا دل چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا، کیونکہ دریا سے مچھلی لے کر آنے میں 8 میل جانے کے لگیں گے اور 8 میل واپس آنے کے۔ پھر آپ نے یرکا سے فرمایا کہ رہنے دو، کھاتے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالنا؟ 8 میل جانا اور پھر 8 میل واپس آنا، وہ بھی صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے، جناب عمر رضی اللہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، تو عصر تو ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے، میں نے حضرت عمر رضی اللہ کے پیچھے نماز پڑھی اور سنتیں پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں فوراً دریا پر پہنچ گیا، کیونکہ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا بھرا اور حضرت عمر رضی اللہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا اور گھوڑے کو میں ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ پسینہ تو گھوڑے کا خشک ہو گیا، لیکن اس کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا اور واضح نظر آنے لگا۔ غلام نے سوچا کہ کہیں گھوڑے کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ کو پتہ نہ چل جائے، اس لیے وہ جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی جلدی غسل کرایا اور واپس چھاؤں میں لا کر باندھ دیا۔ غلام کہتا ہے، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ آئے تو میں بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب حضور گھر آئے تو میں نے حضور کو فرمایا کہ حضور، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، بس تھوڑی دیر مجھے اور دیں تو میں مچھلی پکا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غلام کہتا ہے، میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کی ٹانگوں پر اور پھر کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں تجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادتی کو اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا ہے، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یہ تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا کیا جواب دے گا؟ یرکا کہتا ہے، میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہنے لگے، اب اس طرح سے کرو کہ گھوڑے کو تھوڑا سا چارہ اضافی ڈال دو، اور یہ جو مچھلیاں لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھرانوں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔